पाकिस्तानी अवाम बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने लब्बैक वालों को मुस्तरद कर दिया। मैं आखा पुत्र सानू मुस्तरद किसे नहीं कीता, तेनू कोई घमंड होया गया, तेनू आखिर इतना तो दर्द जरूर है ना, एहो जे फकीर को व्हील चेयर होते बैठे हुए, आखिर तेनू कोई दर्द तो है ना। सुपर पावर पुत्र तू नहीं, सुपर पावर तो फिर असी होए। आज मेरी तकरीर करने का कोई नहीं था, क्योंकि मैंने वहां असेंबली के सामने, ये नहीं कि मेरा गला, मैंने कराची में इससे भी बड़े नारे लगाए, आज भी मैंने नारे लगा लगा के मैंने कहा मेरा गला या तो फट जाए या मेरे दिमाग दियां शरियाना फट जान, ताकि ये मुकाबले होने तो पहले मैं दुनिया तो चला जाऊं। हुजूर दी बारगाह विच की जाके कहांगे जी जैसी तुहाडे खाके मुकाबले होंदे रहे ते मुसलमान असी कहंदे रहे हमें बड़ा दुख हुआ, दुख नाल ते नामूस रिसालत ते पैरे नहीं ना होंदे। मैं बड़ा जोर लाया कराची भी, भाई मेरा कोई नुकसान होवे दिमाग दा नहीं होया। आज भी मैं बड़ा जोर लाया भाई कोई ना कोई या हार्ट अटैक होवे या सिर फटे, नहीं फटिया। हुण तुसीं कहंदे हो तो मैं फिर जोर ला देंदा, फटदा नहीं पिया फिलहाल, अजे कोई कम होना है शायद। हाँ जी, कोई जरूरत नहीं हमें जिंदगी की, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत। हाँ, इमाम मालिक कैसी सारी उम्मत मर जाए अगर हुजूर की इज्जत पर पैरा नहीं दे सकती। आपने देना है पैरा कि नहीं देना, ये मरना है। हाथ पूरा चुकना है, थले जब हाथ होया तो मतलब है वो जिंदा रहना चाहता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। इतना जोर लाओ कि वो पिंड तक जाए, जिथे पिंड शाह साहब ने किया ना तकरीर तुसी खत्म नबुव्वत क्यों की थी। ओ जिस बंदे ने गल की थी ना, उनका धूं निकले ते चारपाई तो उल्टा होया होवे। मैं दुआए जलाल कर रहा हूं खिलाफ, जिन्हों हुजूर दी खत्म नबुव्वत दा यार लफ्ज गवारा नहीं, वो इंसान है, वो तो खोता भी नहीं बनता। खोता जानते सी हुजूर आखिरी नबी वन, ते पिंड दा कौन सी जेड़ा शाह साहब नु कहंदा खत्म नबुव्वत ते तकरीर क्यों की थी। हुजूर जिस खोते उत्ते सवार होंदे सन, हुजूर ने पूछा तेरी नस्ल चलनी, अर्ज की हुजूर नहीं, जिन्हां खोतियां दी नस्ल जो मैं उन्हां दे 60 नबी सवार होए। हुजूर जिस यहूदी दी मैं मिल्कियत सी, 1000 बारी उस यहूदी ने कोशिश की थी मेरे कंध उत्ते सवार होण दी, हर बारी मैं उन्होंने परत के थल्ले सटिया। मैं आखा मेरी कंध उत्ते खातमुन नबीयीन सवार होना है। वो तो खोता भी नहीं, जिंदाबाद। हाँ, ताजदारे खत्म नबुव्वत। उस पिंड दे उस मूजी कोलों, उस मूजी दे कन्ना जाके आवाज टकराए, उन्होंने ब्रेन हैमरेज होवे, जेड़ा खत्म ना नहीं हसन वाली बात नहीं। मेरे आका ने ना लै लै के हुजूर बेरे माऊना मैं इन्होंने दसा दुआ कुनूत नाज़िला हुजूर ने कितने दिन पढ़ी, ये तो दसी ना मौलवी ने कद नहीं ना गल। हुजूर ने सुबह दी नमाज जब 70 कारी शहीद होए तो हुजूर ने हाथ चुक चुक के या अल्लाह ओदे ते भी लानत भेज दे, या अल्लाह ओदे ते भी लानत भेज दे। ये मौलवी ने कदी गल्लां कीतियां होंदियां तो फिर इन्हां नूं पता होंदा ना जनाब, असीं आपू दा दीन छुपाया, इस वास्ते शराबी ते कबाबी ते नून लीग दे एमएनए ते एमपी भी कहंदे असीं भी आशिक रसूल हां। असां इश्क रसूल दा मेयार दस्या होंदा ना कि इश्क रसूल तो उन्होंने कहंदे जलिया अबू दुजाना नूं मैदान ओहदे हर तीर हुजूर दे सामने झुके खड़े, हर तीर अबू दुजाना नूं लग रहा, और इतने तीर लगे कि कल कुलफुज जिवें सेव आंदी कंडे वाली, इतने तीर अबू दुजाना दे जिस्म ते पैबस्त हो गए, लेकिन ला यतहर्रक अबू दुजाना दे जिस्म में एक बार भी नहीं होया कि तीर लगा। आशिक किसको कहते हैं? हाँ, आशिक उसको नहीं कहते कि जो कभी नून लीग की गोद में जा बैठे और कभी इमरान की गोद में जा बैठे और कहे लब्बैक के नारे सियासी हैं, तनकीद हमारे ऊपर करता है, जिन्होंने 12,000 शल खाने के बाद भी कहा और सितम कर धरा हुनर आजमाए तो तीर आजमा जिगर आजमाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तवज्जो, खत्म नबुव्वत के मसले में क्यों जी इश्क रसूल के, मैंने तो ऐसा इश्क रसूल नहीं पढ़ा। हाँ, जो कलमा का दावा करते थे वो हुजूर के साथ 1.5 मील भी नहीं चले। अब्दुल्लाह इब्न उबई मकाम शौक से वापस चला गया, और जो मुनाफिक थे हुजूर गज़वा तबूक के लिए जा रहे थे तो वो मस्जिद बना रहे थे। मुनाफिकों का एक अपना दस्तूर मंशूर होता है और गुलामान रसूल का एक अपना। छड़ो जनाब, छड़ो पीर तुसी हो जना पुत्र दिता, तुहाडे तो वड्डा केड़ा पीर है?
ہاں پیر تسی ہو ہاں جی جنہیں اپنا پتر دے کے بھی کدی دل وچ خیال نہیں آیا جیڑے گستاخان رسول نے ایک جملہ بھی کہنا ہے وہ کیڑی بات کے پیر ہے کمال آدمی ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں چھوڑیں آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے راستہ تو وہی ہے جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے بتایا اور آپ محنت کریں وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے کیوں حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں ان کو کہنا حضور نے گواہی جو اتنی بڑی دی حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کتنی فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کیا گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا حضور پھر عشق تو یہ ہے نا اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے بے عدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات والارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے وکفا باللہ شہیدا حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے یہ عشق ہے میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں وستارہائے آسمان حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا یہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ کہتی ہے بول بتاسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیر کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی تبع رضا کی قسم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی کیوں حضور کے پڑھے آپ نے بے عدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات والحاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے وکفا باللہ شہیدا کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو میں صدقے جاواں تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں ادھی رات بھی لبیک کا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے میں کہا یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے نا یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے تو ساڑھے گاٹے مت لگو ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق و علی از حق طلب ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے اسی دے نعرہ لانا ہی لانا ہے ہاں جی چاہے وہ الیکشن دا دور ہوئے
چاہے وہ میلاد دا جلسہ ہوئے, چاہے چھوٹی عید ہوئے, چاہے بڑی عید ہوئے, چاہے وہ 10 محرم ہوئے, چاہے 18 ذی الحج ہوئے, چاہے وہ 1 محرم ہوئے, چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے, چاہے وہ 15 شعبان ہوئے, چاہے وہ 27 رمضان ہوئے, بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک دا لگڑا ہے. تھک گئے ہو. جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا, پھر میں بڑی دعاواں منگیاں لوگوں واسطے, وہ جڑے کھڑے سن اتنے. میں کہ یا اللہ تو گوار ہے, 7 بجے تے یہ اتوں فارغ ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے, پھر اتوں نعرے لاندے ہیں, پھر اتنے آئے. اگے میں آیا تے تسی بھی نعرے لا رہے ہو. دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں آئی کہ نہیں جی؟ آئیے تبدیلی. 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑے, ہوں اتنے آئے تو وہی نعرے لا, بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی. بس اتنی بات سی. حضور دی امت کدی بھی ایک بال کہندا بہتر ہے شیروں کو سکھا دے رمیاہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند, اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5, ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, تو مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا. 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں. صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا, خطرہ تے اج تو انو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے, تے امن عالم کو خطرہ ہے. کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں, کسی جہان کی ضرورت نہیں, ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس. اور بابا یہ سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو. ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو, جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا, ووٹ دی ختم نبوت دا, ووٹ نہ منہ سے رسالت این کر کے جناب. تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تے دتا ہے, ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے, لیکن لٹن والے رج کے لٹ, ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے. 500 ووٹ 3 دن بھی گنے گئے. آہا کیا بات ہے, کیسے شفاف الیکشن ہوئے. بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تا لوٹ مار ہوئی, یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے, کیونکہ وہ رگ جو ملتی جو دین دے دشمن ہو جائے, یہ دین دے دشمن تے دوہاں دی رگ مل گئی جی. ممتاز قادری دہشت گرد, تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند, اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج. سبحان اللہ, کیا بات ہے ایسے انصاف کی. اور انہوں دی رگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے, تو انہوں نے کیا واہ جی واہ یہ ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں, زندگی پہلی باری ویکھے. کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے. کیا بات, 27,000 دے 17 بن گئے. 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا, 1,000 ساڑا ووٹ ہویا نا, تو ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں نے ایک ووٹ ملے. کیسے شفاف الیکشن ہے. کوئی بات نہیں انشاءاللہ, واللہ عزیز ذو انتقام, وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے. انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا, ہمارا راستہ نہیں روکا. بالکل ہمارا راستہ کیا تھا, ہمارا راستہ کیا ہونا ہے. انہوں نے دین کا راستہ روکا. جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. ہاں اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے, تاکہ جڑے کہتے ہیں نا مولوی سیاسی ہو گئے, پیر سیاسی ہو گئے, انہوں نے کان میں آواز ہی پوے ووٹ چاہیے. کیوں جی, ہاں بس ووٹ چاہیے. تسی یہ سارے کان جڑا نا خراب کر دو. جتھے جا تاریخ لبیک یا رسول, تاجدار ختم نبوت, جس طرح شاہ صاحب دسا ہے نا, لنگدیاں بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا ہنڈا ہے وہ دے قریب تو لگیا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی, ہاں جی, دھوں تو نکلے نا حضور. ہاں جی,
इंशाअल्लाह जोर लाओ भाई, इधर तक आवाज सारे जोर लाओ, ये नरम आवाज में धारे खत्म नबूवत तवज्जो तवज्जो, जिंदाबाद 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 और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो, खड़े हो, तवज्जो भाई। ये वो गुंडा है ना उमर विरक, वो बड़ा बड़ा गुंडा पुलिस वाला उमर विरक, ये उन्होंने पिंड दे ते वो कहंदे ने बड़ी उन्हें गुंडागर्दी की थी, लेकिन रसूलुल्लाह दे फकीर दे सामने उसकी गुंडागर्दी चल नहीं सी। लुगेड़ कुत्ते की तरह हुण अपने पिंड रहांदा, वो जड़ा उमर विरक, लुगेड़ कुत्ते नहीं होंदे जेड़े खारिज ज़दा, इस वास्ते कि उन्होंने साढ़े बच्चे वास्ते उन्हें वो जेड़े बत्तियां बुझाइयां सन ना, उन्होंने 5-5 साल अंदर कराने वास्ते उसका बड़ा किरदार है। ऐ मौलाना दे मुंह ते भी चंड मारी उन्हें। मुमताज कादरी दी तस्वीर जिहदे ते लब्बैक भी लिखे सी, उन्हें इंज फाड़ी, अल्लाह उहदियां नस्लां नूं भी इंज फाड़ेगा इंशाअल्लाह। तुसी की समझदे हो लब्बैक एवें आ गई सुत्या सुत्या? हुजूर लोगों नूं गलत फहमी है कि सुत्या सुत्या क्यों जी शाह जी, ऐ शाह जी दियां जेलां, हाँ जी सैयद होके ते दुआ, मैं इन्हां नूं मिलन गया दहशतगर्दी दी अदालत विच, मैं हथकड़ी वेख के ते मेरा अंदर ते इंज एक बारी हिलिया, लेकिन मैं इन्हां दे सामने इन्हां महसूस कर लिया सी मौलाना अंदरों बहुत परेशान होए मैनूं वेख के, लेकिन शाह जी मेरे नाल गल्लां इंज कीतियां बई ते काम ही कोई नहीं मौलाना, ये किहड़ा काम है यार हथकड़ियां, तू एवें परेशान हो। साडे मुंडे जी क्यों जी मौलाना, साडे बच्चा जड़ा इत्थे कितना बड़ा इंसाफ है यार कायनात दा। शैतान तासीर दियां बत्तियां बुझाइयां जिन्हां मुंडियां 5 साल हो गए, चौथा साल जेल विच बैठे। जुर्म सिर्फ इतना है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 4 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 4 जनवरी सी मुमताज कादरी जिस दिन मारिया सी शैतान तासीर नूं, लिबर्टी चौक ते शयातीन जमा होके उहदी तस्वीर चुक के शैतान तासीर दी नारे ला रहे सन कि शैतान तासीर तेरे खून से इनकलाब आएगा। असर तो बाद दा टाइम सी, साडे बच्चे ने उन्हां नूं क्या हया करो, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, पूरी कायनात हुजूर दी आमद दे नारे ला रही, तुसी गुस्ताखे रसूल दे नारे ला रहे हो। उन्हां दियां शमां जल रही सन, साडे मुंडे ने बुझा दित्तियां। पता है साडे कोटा ने कितना बड़ा इंसाफ कीता, उन्हें क्या गुस्ताखे रसूल दी बत्ती बुझी क्यों है 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 5-5 साल वास्ते उन्हां मुंडे नूं अंदर कर दिता। हाँ वो भी स्टूडेंट बच्चे, कोई MBA कर रहे थे, वो सारे दुनियादार बच्चे हैं। और हुजूर उनके सब्र और इस्तिकामत कितनी है। एक वालिद फौत हुआ, पुलिस की निगरानी में जब उसे लाया तो पुलिस ने हमारे वो गली के अंदर कहा कि कोई बंदा नारा नहीं लगाएगा यहाँ, आज तक वो बच्चा आएगा जनाजा पड़ेगा फिर वापस चला जाएगा, यहाँ बिल्कुल कानून की पाबंदी करनी है। बंदे सारे खड़े सन, मुंडे नूं दोवें हथकड़ियां लगियां सन। जदों आया बाप दा जनाजा पढ़न ते गड्डी तो उतरिया ते कहण लगा ताजदारे खत्मे नबूवत। क्यों जी, जबरो कार नहीं ये इश्क मस्ती है। हाँ ये इश्क मस्ती है। हाँ प्यो दा जनाजा प्यो होवे ते 3 साल बंदा जेल च रहा होवे ते प्यो भी फौत हो जाए जेल च रहंदे ते आके शिकवा ना करे मौलाना सानू की मिलिया, हुजूर दी खातिर जेल च रहा, मुड़ के प्यो भी मर गया, दसो सानू इस्लाम ने की दिता। ऐ ते एक टाइम रोटी ना मिले तो लोग इस्लाम दे शिकवे कर देन, लेकिन गल इंजी है कि जिन्हां वास्ते उन्हां काम कीता वो मालिक फिर कंड ते नहीं ना लगन देंदे। वो ते तख्ता दार उत्ते भी मुमताज कादरी दियां टंगां नहीं कमण देंदे। फरमाया मुमताज उत्ते ते वेख ना, जदों मुमताज इंज उत्ते वेख के मुस्कुरा पिया कहने लगा बस हुजूर यही देखना था कि आप आ गए, अब देखो जरा लब्बैक का नारा कैसे आता है। बस इतनी बात। क्यों जी, अभी तो उसकी दाढ़ी भी नहीं आई थी। 3 साल जेल के अंदर रहने के बाद बाप का जनाजा पड़ा हो, पुलिस की निगरानी में जनाजा पढ़ने आए तो रोने के बजाय बाप को देख कर लब्बैक का नारा लगा दे, तो फिर गल तो कोई है ना जी उन्हें वेखी हुई। मैं तो हुजूर बड़े बड़े लोगों नूं डुलदे वेख्या, बड़े बड़े लोगों दा सबर दा इस्तिकामत दा जड़ा हाथ खत्म हो जांदा बड़े बड़े हादसात ते बाप दा लाश वेख के उन्हें कहा जी मैं तो उत्थे सी ना कब्रिस्तान मैं तो बाप दा जनाजा उत्थे पढ़ाना सी, मैं तो उत्थे मौजूद नहीं सी। मैनूं ये भी डर सी, मैं कहा मुंडा कोई कमजोर गल करेगा तो साडा कुछ नहीं रहना। मैं कि उन्हें कहा जी उत्थे कब्रिस्तान में जनाजा होना है, उन्हें कहा नहीं इत्थे घर के अंदर ही जनाजा पढ़ो। तो मुंडे ने यह नहीं किया मैं कब्रिस्तान जाना, उत्थे कहता साफ बनाओ। मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब अगे खड़े हो गए और उन्हें जनाजा पढ़िया तो बाप नूं चुम के कहता लब्बैक, चलो भाई चलिए वापस चलिए। ये है इश्क रसूल। हाँ इसको कहते हैं इश्क रसूल। ये 22 साल मुंडा होवे या 21 साल 19 साल उस उम्र होनी, 22 साल होनी, 21 साल होगी होनी,
تے منڈا اپنے باپ دے جنازے تے حضور آنسو بھی نہ باوے ہتکڑیاں بھی لگی ہوں جی تو گل شاہ جی مک جاندی اتنے آ کے گلا سانو کہتے عشق میں بھی اج کے رسول ہوں میں کہا تم حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکے ہو تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکے ہو تو کیڑی گل دا عاشق رسول ہے مینوں بھی دس عاشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تے رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ روے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بیٹھ جائے مینوں ہمیشہ پیغام بھیجدا مولانا ساڈی وجہ تو تسی کس نہ کوئی نہیں معاہدہ کرنا یہ تے 5 سال انا حضور دی خاطر سانو ساری زندگی بھی رہنا پیا تے اسی رواں گے ساڈی خاطر کدی سر نہ جھکانا تسی او مینوں اندروں استقامت دے پیغام بھیج دین اسی انشاءاللہ خوش رواں گے ہاں او مینوں خود کہندے حضور ساری زندگی بھی سانو رہنا پیا تے اسی رواں گے تسی ساڈی خاطر کس نہ ایویں جھک نہ جانا کہ جی میں بچے ساڈے چھڈ جان دسو اے انہاں بچیاں دیاں قربانیاں اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں اے سیدہ دیاں قربانیاں اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد اج پھر ایتھے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو اے جڑے ساڈے مقابلے کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں اے بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بنتے تسی جنہاں دا نعرہ لاندے ہو گل وچ ہور اے وے ہاں جی انہاں نوں قیامت نوں بھی پتہ لگ جانا ہے جدوں لبیک دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہن گے یہ اسی پوچھیں گے دسو جی اج سیاسی نعرہ ہے اعلی حضرت بھی آ جان گے امام ربانی بھی آ جان گے ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے کہن گے وہ لبیک والےاں نوں بلاؤ نا کتنے مشکل وقت وچ حضور دی عزت تے پیرا دتے پھر حضور دی بارگاہ وچ جدوں لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہاں نوں بھی میرے سامنے ایک واری لیاؤ جڑے لبیک نوں سیاسی کہندے سن پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم لیکن اس وقت حضور کوئی فائدہ نہیں نا آج لے ان کی پناہ آج ساڈی دعوت ہے ہر بندے نوں حضور دی طرف آؤ اے نہ ہوے قبر وچ حضور رخ انور دوسری طرف کر دے کہ تیرے نزدیک تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا کیوں جی کی بنے گا اس دن میں تانوں سلام پیش کرنا تساں جس استقامت نال شاہ صاحب دا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان وچ جتنے لوگوں نے ساڈا ساتھ دیتا حد ہو گئی ساتھ دین دی حضور اے مولانا ساڈے دی دادی ہے وہ چارپائی ہوتے انہیں ہتھ بھی رش ہے بڑی عمر دیاں انہیں کیا میری چارپائی لے چلو ووٹ واسطے اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا ہے جسوں بڑھے بتے جنہاں دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہیں چارپائی تے پیا انہاں وچ دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے اس کا نام ہے ولایت علی خان حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے انہیں مور لائی ساڈے پنڈ دے لوگاں نے پتہ کی کیا انہیں کیا اسی مر جاواں گے جے ساڈے پنڈ چ نون لیگ جتے یا جتے عمران پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہاں دے پنڈ وچ جت گئے پورے علاقے دے لوگاں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ چ جت کے وکھاؤ عمران نو ملے 87 ووٹ اے دوسرے گنج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400 حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگ ٹائم ہی نہیں ہوندا بس میں دور ہی کردا لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وفا کی اور سب تو پورے پاکستان جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتنے ملے 63,000 دا مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بندا ہے اتنے اتنے ووٹ پین انہاں کیا مولانا کہندے دین لے آنا تے ہوے ساڈے علاقے دا پھر ایک گل ہوے کہ مولانا اپنے علاقے چوں ہر گئے اے گل کنج ہونی تے میں تو کدی گیا ہی نہیں پنڈ خدمت میں تہاڈیاں کردا تقریراں میں تانوں سنانا مڑ کے تساں کی کیتا تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا میں شرک پر تقریراں کر کے تھک گیا میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا کیوں جی مولانا سال گزر جان میں تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی اتنے میرے والد بھی ہیں اتنے میری 7 پشتاں دیاں قبراں بھی ہیں اتنے میرے بھائی بھی ہیں اتنے سارا میرا خاندان ہے تانوں جناب رجا کے مڑ کے مولانا گلاں تے ٹھیک کیتیاں لیکن میرا چاچا کہندا سی کہ نہیں بس ووٹ ادھر ہے ٹھوک کے تیرے تے بھی تے تیرے چاچے ہوتے بھی ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے ایک طرف تیری ناڑی دی گل آوے تو ناڑی دے مقابلے چ دین نو تو پسے پچھ سٹیا چاہیے تے اسی مولانا اور ناڑی سننے بھی کوئی بنا کے دے میں تھکدا بھی نہیں جدوں گل دین دی آ گئی بس اے اپنے آپ نو بدلو تقریراں تو حضور میں لاہور سنائیاں ہاں جی تقریراں تو میں لاہور سنائیاں جی ہاں تے وفا میرے نال اٹک والیاں کیتی کیوں حضور گل تے ہوئی نا فطرت اقبال پھر گل بڑی وڈی کر گیا کہندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ ہے سہارائی یا مردے کو استانی یہ میں ہن تشریح نہیں کرتا مطلب تسی پھر پریشان ہو جاؤ بس کرو جے ذہن لے کے آو تو پھر ذہن ہی لے کے جاؤ بس جی حضور کا دین چاہیے انہاں کہنا ہے نا مولویاں کتھوں لے آنا ہے او دا جواب اے وے مولوی لیان نہ لیان قیامت والے تے مولوی ذمہ دار ہیں
میں پرچی دا ذمہ دار ہاں، پرچی مولویاں منگی میں دین نو دینی. اے ہن بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ضمنی بھی آ رہے ہیں، کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا، سانو اور کسی دا کوئی بھارے جناب. اس واسطے اینج کر کے دین نال چلو، اینج کر کے دین نال نہ چلو. اے دو نمبری ہے نہیں. میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں، جڑے ختم نبوت دے ڈاکو تو انہاں نوں بھی اچھا سمجھدا، تے جن 8 لاشاں موڈے تے چاہیاں تو انہاں نوں بھی اچھا سمجھدا. تیرے انصاف دا پیمانہ کیوں جا؟ کدی تو سوچی ہے گل؟ تو اے چھڑ دیو ساریاں، حضور دے دین واسطے کھڑے ہو. اے جڑے ایجنسیاں دے بیٹھے ہو نا، تسی اچھی طرح ٹیپ کرنیاں گلاں میریاں. ہاں جی، یہ دسنا ہے جا کے اپنے بابے نوں بھئی مولانا ایک گل کر دیتی اور میں کوئی چھپ کے تے کر نہیں رہا. ہاں جی، یہ پکی بات ہے. میں جاننا جڑے جڑے ایجنسیاں دے ہوندے نے، انہاں بیچارے دے منہ ہی دوسری طرح دے ہوندے نے. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نعرے کنے لائے. کیوں جی؟ میں حضور پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. میں جاننا، واللہ میں جاننا سارے انہاں دے. ہاں جی، قرآن ہے نا، قیامت والے دن انہاں تے سیاہی چھا رہی ہوئے گی جڑے مجرم ہون گے. جویں رات دی تاریکی ہوندی مجرماں نوں قیامت والے دن انہاں دے چہرے تے سیاہی، تے ایتھے بھی جڑے مخبر بیٹھے ہوندے نا، انہاں تے سیاہی چھائی جا رہی ہوندی. کیونکہ وہ تے اپنی ڈیوٹی ہور نبھا رہے ہوندے، اسی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے. انہاں نوں ہوندا اسی تنخواہ حلال کرنی، سانو یہ پتہ اساں محمد عربی دی غلامی کر. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی حفاظت فرمائے، آپ کو بھی خوشبودار بنائے، آپ کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے، اور تا صبح قیامت ہماری نسلیں بھی حضور کی عزت آبرو اور دین کا پہرا دیتی رہیں. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رکھے اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو حضور کا قرب چاہتے ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر اللہ اپنے محبوب کا ان کو قرب نصیب فرمائے.